بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق احادیث کریمہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ احادیث کی کثرت ہے، لیکن اس میں سے صرف چند احادیث ہم سنیں گے، جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ معجم الکبیر کی روایت ہے حضرت امام حسن بن علی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی اسے جہنم سے روکنے والی ہو جائے گی۔ اسی طرح اور کئی احادیث ہیں، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان میں ثواب ہے، یعنی ان قربانیوں میں کیا ہمارے لیے ثواب بھی ہے، یا یہ ویسے ہی ہم رسمی طور پر ایک سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ مزید عرض کی، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت سے لوگ قربانی کو دیگر خیراتی کاموں سے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم قربانی کرنے کے بجائے فلاں غریب کی مدد کر دیں، فلاں جگہ پیسہ دے دیں، فلاں مسجد میں پیسہ دے دیں۔ وہ آپ اپنے باقی سال کے دنوں میں دیتے رہیں، لیکن جب قربانی کے ایام آئیں تو اس میں قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔